السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آپ کا بھائی ندیم خان برہان پوری آج آپ کے سامنے تکفیری ٹولے کو پریزنٹ کرنے جا رہا ہے۔ میں ایک مختصر سے تمہید کے بعد اپنے عنوان پر آتا ہوں، جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ابو عفان ٹلی مشرق، یہ ممبئی کا ندیم علوی ہے، اور اس کے نام کے آگے میں نے پہلے سے ہی مشرق لکھ رکھا تھا۔ جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ وہ بڑبولے مناظر ہیں جنہیں توحید تک نہیں معلوم، اور یہ توحید کی ایک نہیں، دو نہیں، 5 قسمیں بیان کرتے تھے، اور توحید الوہیت اور ربوبیت، اسماء و صفات میں، لا الہ الا اللہ میں محمد رسول اللہ کو بھی شامل مانتے تھے۔ تو تب سے ہی ان کے عادت و اطوار کو دیکھ کر ان کے نام کے آگے میں نے مشرق لگا رکھا تھا، اور آج پھر آپ کو ایک ثبوت دینے جا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ ایسے حالات میں جب اہل حدیث علماء اکرام، تمام مکتب فکری کے علماء اکرام آپس میں اتحاد و اتفاق قائم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں، اپیل کر رہے ہیں، تو ایسے حالات میں بھی یہ اہل حدیث علماؤں کی باتوں کو جوتے کی نوک پر رکھ کر کیسے حنفیوں کو کافر کہہ رہا ہے، آئیے آڈیو میں سنیے۔ اچھا، یہ وہی ندیم علوی میرا روڈ ہے تکفیری۔ اصل میں اس کو اہل حدیث مانتا ہی نہیں شروع سے، بس یہ کہ اس نے میری اسٹائل مارا آڈیو میں آ کے اور لوگ اس کو اہل حدیث سمجھنے لگ گئے۔ میں تو اسے اہل حدیث مانتا ہی نہیں، اس کا تو کوئی سمجھ بھی نہیں آتا، یہ کبھی تکفیری بن جاتا ہے، کبھی حنبلی بن جاتا ہے، پتہ نہیں، اور کبھی اہل حدیث علماؤں کو ماں بہن کی ننگی ننگی گالیاں دیتا ہے، اور کبھی ابو ذر ضمیر کے بارے میں الٹا سیدھا بولتا ہے، کبھی شیخ کفایت کے بارے میں الٹا سیدھا بولتا ہے۔ یہ وہی ہے جو کچھ ٹائم پہلے شیخ رضا اللہ کریم مدنی حفظہ اللہ کو فون کر کے میرے خلاف فتوے لیا کرتا تھا۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی شیخ رضا اللہ کریم مدنی تک یہ آڈیو ویڈیو پہنچائیں، اور انہیں بتائیں کہ شیخ آپ کا استعمال کرنے والا آج حنفیوں کو کیسے کافر کہہ رہا ہے، اور اگر حنفی کافر نہیں ہوئے تو یہ کافر ہوگا کہ نہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اہل حدیث منہج، اہل حدیث جماعت کے ایسے لوگوں سے کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں ہے جو تکفیری ہو۔ بڑا ہی خطرناک مسئلہ ہے، آئیے سنیے۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جیسے کہ ابھی آپ کے علماء کرام کی طرف سے دیکھا ناظرین اکرام، یہ احمد آباد کے دیوبندی کوئی محبوب بھائی کر کے ہیں، ان کو فون کر کے السلام علی من اتبع الہدی کہہ رہا ہے، یعنی یہ ڈائریکٹ انہیں کافر مان رہا ہے، کیونکہ یہ سلام کافروں کو ہی کیا جاتا ہے۔ بات آ رہی ہے کہ بھائی ابھی یہ ساری چیزیں نہ کی جائے، مناظرے وغیرہ یا کسی مسائل کون سے علماء کرام کی طرف سے آ رہی ہے بات؟ بھائی بات تو جو اصل میں جیسے ابھی کہہ رہے ہیں فصیح الفیض آبادی نے کہا، فصیح الفیض آبادی نے بات سنو، فصیح الفیض آبادی صاحب یوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا ان سے عقیدے اور مسائل میں اختلاف ہے، عبادت وغیرہ میں، لیکن ابھی ہم جو ہے مسائل کی بات کر رہا ہوں آپ سے، میں بھی تو عقیدے اور مسائل کی بات کر رہا ہوں۔ وہی تو، لیکن یہ ابھی جو اکثر لوگ جیسے افو خان سے میری بات ہوئی وغیرہ وغیرہ، تو وہ بھی کہہ رہے کہ ہم ابھی موقع نہیں، تمہاری بات ہوئی ہے وہ چھوڑ دو بھائی، مجھ سے بات کرو گے جو آپ نے ابھی کہا، مجھ سے بات کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کریں گے انشاءاللہ، لیکن اگر یعنی آپ اس بات سہمت نہیں ہے کہ یہ جو موقع ہے، جو ماحول اس حساب کو دیکھا نہ جائے، موقع جو اسلام کو بدنام کرے گا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے اللہ کے کلام نبی کے فرمان کا رد کرے گا، اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، موقع بھی ہو۔ یعنی اس سے تو ندیم آپ کے نزدیک جتنے بھی مسلمانوں پر پریشانی تمہارے جیسے لوگوں کی وجہ سے پڑی ہے، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر اپنے اکابروں کو جو ہے نا اپنا بھگوان بنا لیا۔ نہیں، ابھی آپ کے نزدیک یعنی حنفی مقلد سارے دیوبندی کافر ہے نا آپ کے نزدیک تو؟ ارے بھائی، کافروں سے بھی بدتر ہیں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے میں آپ کو پھر فون موقع ثابت کروں گا اس کو۔ ٹھیک ہے
یہ کیا بات ہے؟ نہیں تو ابھی میں نے جو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، فون ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے میں نے یوٹیوب پہ لگا دیے. سنا آپ نے؟ دیکھیے کیسے اعلانیہ حنفیوں کو کافر اور کافر سے بدتر کہہ رہا ہے، اور کیا اصول بیان کر رہا ہے کہ یہ سب تمہارے عملوں کا نتیجہ ہے آج جو آ رہا ہے، اور جو ایسے کام کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے. خود ہی اصول بیان کر رہے ہیں. تو میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں جس تک یہ میری بات پہنچے بہت ہی سلجھے و سمجھدار انداز میں اور اس کے اصول سے، کہ جو اسلام و مسلمانوں کو بدنام کرنے والے کام کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو کیا یہ آڈیو جمعیت اہل حدیث ممبئی کے تمام ذمہ دار تک نہیں پہنچنی چاہیے؟ جمعیت تک نہیں پہنچنی چاہیے کہ ممبئی میں یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ تکفیری ٹولہ، اور یہ ایک بہت بڑا ٹولہ ہے، یہ ان کا ایک بہت بڑا ٹولہ ہے جو آڈیو ویڈیو میں مناظرے کرتے ہیں ندیم خان برہان پوری کی سٹائل مار کر، اور ابھی گروپ بنا رہے ہیں. اس میں ان کے ساتھ وہ گروپ دیکھا جائے جس گروپ میں انہوں نے اس محبوب بھائی کو کافر کہا ہے، اور میں بہت جلد اس کا اسکرین شاٹ بھی بلوا لوں گا ان سے کہ اس گروپ میں کون کون ہیں. لیکن اس میں ممبئی اور حیدرآباد کے لوگوں کی اکثریت زیادہ دیکھنے اور سننے کو مل رہی ہے. تو اس اصول کے حساب سے کیا یہ بات علماء تک نہیں جانی چاہیے کہ اہل حدیث میں ایک ایسا گروہ بھی تیار ہو رہا ہے جو کھل کر حنفیوں کو کافر کہہ رہا ہے؟ بلکہ یہ آڈیو تو سعودی عرب کے علماؤں تک پہنچنی چاہیے، اور میری گزارش آپ پہنچائیں، میں بھی پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ ممبئی میں یہ کیا چل رہا ہے اہل حدیثوں میں، کہ حنفیوں کو کافر کہہ رہے ہیں. اگر حنفی کافر نہیں ہوا تو یہ کافر ہو جائے گا، اور یہ ہو ہی گیا ہے. اب اس کو توبہ کرنا لازمی ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی اہل حدیث اور کوئی بھی مکتب فکر کا، چاہے سعودی عرب کے ہی علماء کیوں نہ ہو یا ہندوستان پاکستان کے علماء کیوں نہ ہو، کوئی بھی حنفیوں کو کافر نہیں کہے گا، اور کہنے والے کو چھوڑے گا بھی نہیں، بخشے گا بھی نہیں، کیونکہ معمولی بات نہیں ہے. تو اس بات کو تمام لوگوں تک پہنچایا جائے کہ یہ انجینئر مرزا علی کی نئی نسل تیار ہو رہی ہے. یہ اصل میں انجینئر مرزا علی ہی کی طرح ہے، اور اتنی خطرناک صورتحال یہ بن گئی ہے محترم سامعین اکرام کہ میں کیا بتاؤں. لیکن بس ایک چیز آپ کے سامنے پہنچانا تھا کہ اہل حدیث علماء اتحاد و اتفاق کا نعرہ لگا رہے ہیں، جیسے آڈیو میں آپ نے سنا ہے. تو یہ ظالم، یہ آج کا انجینئر مرزا علی کی طرح مجتہد بننے والا ظالم کہتا ہے کون سے علماء کہہ رہے ہیں. تو یہ بات بھی پہنچانی چاہیے علماء تک کہ آپ کے اتحاد و اتفاق کے نعرے اور ویڈیوز اور بیانات آپ ہی کے ممبئی تک کے لوگوں تک نہیں پہنچے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. سوشل میڈیا پر نہیں پہنچے، یہ کتنے افسوس کی بات ہے. اور میں ندیم خان برہان پوری اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ ایسے تکفیری ٹولے سے نہ پہلے میرا کوئی تعلق تھا اور نہ ابھی میرا کوئی تعلق ہے. جیسا کہ آپ اس کا نام دیکھ رہے ہیں، ابو عفان ٹلی مشرک، ندیم الوی ٹلی، یعنی چرسی گرد اللہ میرا روڈ میں کہیں رہتا ہے، وہ چرسی گرد اللہ سری کی حرکتیں کرتا ہے، چرس ورس مار لیتا ہوگا. اور مشرک تو تھا ہی، یہ توحید کی 5 قسمیں بیان کرتا تھا، الوہیت ربوبیت میں رسالت کو داخل کرتا تھا. مشرک تو تھا ہی، اب یہ اعلانیہ کفر کر رہا ہے. تو میری تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے اس آڈیو کو تمام علماء اکرام، مکتب فقہ، جماعت، ذمہ داران تک پہنچائیں، تاکہ یہ جو فتنہ پیدا ہو رہا ہے اور اس کے ذریعے جو لوگ ان کی باتیں سن کر گروپوں میں حنفیوں کو کافر کہنے لگ جائیں اور پھر ایک نئی جماعت انجینئر جیسی تیار ہو جائے، تو اس فتنے کی طرف علماء اکرام کی توجہ دلائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جماعت اہل حدیث میں پیدا ہونے والے ایسے انجینئر مرزا علی ٹولے سے اہل حدیثوں کی حفاظت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.